إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم. عذاب القبر کے حوالے سے مختلف مذہبی حلقوں کی جانب سے عوام کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دو قسم کے عذابات ہوتے ہیں، ایک روح کو اور دوسرا جسم کو. حالانکہ گزشتہ اقساط میں قرآن و حدیث صحیحہ کے مطالعے سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی کہ مرنے کے بعد یہ مٹی کا جسم تو سماعت، بصارت، الغرض ہر قسم کے شعور و احساسات سے عاری ہوتا ہے، اور سڑنے گلنے کے عمل سے گزرنے کے بعد ایک نہ ایک دن مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اور یہی بات عام مشاہدے سے بھی ثابت ہے. اس بے شعور مردہ ناش کے لیے یہ عقیدہ تو رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ اسے عذاب بھی ہوتا ہوگا. موجودہ قسط میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن و حدیث صحیحہ سے مزید کچھ دلائل پیش کریں گے، جس سے آپ کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ جو جسم اس زمینی قبر میں دفن کیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب و راحت قبر کا مقام اس دنیا کو نہیں بلکہ جنت یا جہنم ہی کو بتایا ہے. اور یہ عذاب و راحت قبر ان بے شعور مردہ جسموں کو نہیں بلکہ روحوں ہی کو دیا جاتا ہے. مشرکین عرب بھی اپنے مردے زمین قبور ہی میں دفن کیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب العمل فی الصلاح کی روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا ورأیت عمرا یجر قصبہ وهو اول من صیب السوائب. میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو برباد کر رہا تھا، اور اس میں عمر بن نحی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں کھینچ رہا تھا. اسی دور کی ایک اور شخص ابو ثمامہ عمر بن دینار کے لیے فرمایا، ورأیت ابا ثمامہ عمر بن مالک یجر قصبہ فی النار، اور میں نے دیکھا ابو ثمامہ کو جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا. اسی طرح صحیح بخاری کتاب المساقہ کے اندر ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو جہنم میں داخل کر دی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ کیڑے وغیرہ کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی. اسی طرح شہداء کے راحت القبر کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی بتلایا کہ وہ جنت میں اپنی جزا پا رہے ہیں. غزوہ بدر میں شہید ہونے والے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، اے حارثہ کی واہ، اللہ کی جنتوں کی تعداد تو بہت ہے. وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، کہ لیکن تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اسی طرح غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت، کہ شہداء کی روحیں سبز اڑنے والے پرندوں کے جسموں میں ہیں، اور ان کے لیے قندیلیں عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے رب نے ان کی طرف جھانکا اور ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ شہداء نے جواب دیا، اب ہم کس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مزے کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح 3 مرتبہ ان سے دریافت کیا، اور شہداء نے دیکھا کہ جب تک وہ کسی خواہش کا اظہار نہ کریں گے ان کا رب برابر پوچھتا رہے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے مالک ہماری یہ تمنا ہے کہ ہماری روحوں کو پھر سے ہمارے جسموں میں لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں اسی طرح شہید ہوں. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مالک نے دیکھ لیا کہ اب انہیں اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، پھر اس نے دریافت کرنا چھوڑ دیا. اسی طرح عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ
جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ما کلم اللہ احد قط الا من وراء الحجاب، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی پردے کے علاوہ روبرو کلام نہیں کیا۔ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، اور لیکن تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے روبرو ہو کر کلام کیا۔ فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَىٰ أَعْتِكَ، کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ قَالَ رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، اے پروردگار مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ قال الرب عز وجل، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انہو قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، کہ یہ بات تو میری طرف سے طے کی جا چکی ہے کہ اب یہ دوبارہ پلٹائے نہیں جائیں گے۔ یہ ترمذی ابواب تفسیر القرآن سورہ آل عمران کی تفسیر کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا جسم 6 ماہ بعد بھی سالم تھا، لیکن اس میں زندگی پائے جانے کا کوئی ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا، بلکہ حدیث تو بتلا رہی ہے کہ غزوہ احد کے شہداء بھی جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی کر رہے ہیں، اور وہ دنیا میں جب واپس بھیجنے کی درخواست کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ان کے بیٹے کو سلام کرتے تو کہتے کہ اے 2 بازوؤں والے کے بیٹے تم پر سلامتی ہو۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی شہادت سے قبل کفار نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور ترمذی کی روایت میں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت جعفر یطیر فی الجنت مع الملائکہ، میں نے جعفر کو دیکھا وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی یقیناً اسی دنیاوی قبر میں دفن کیے گئے تھے، لیکن ان کی اس دنیاوی قبر میں ہرگز ان کے لیے کوئی جزا نہیں بتلائی گئی، بلکہ ان کی جزا بھی جنت میں ہی بتلائی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے اور وہ رضاعت کی حالت میں وفات پا گیا ہے، اس کے لیے 2 انائیں ہیں جو اسے جنت میں رضاعت کی مدت پوری ہونے تک دودھ پلائیں گی۔ اسی طرح تمام صحابہ اسی زمینی قبر میں دفن کیے جاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نیک لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ سامعین اکرام، آپ نے ان تمام احادیث کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ کتنا واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اس زمینی قبر میں دفن کیے گئے ان کی جزا اور سزا بھی نبی علیہ السلام نے جنت یا جہنم میں ہی بیان فرمائی ہے، اور اس دنیاوی زمینی قبر اور ان میں مدفون ان کے اجسام کے بارے میں کہیں ذکر تک بھی نہیں کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک طویل حدیث پیش کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب وہ لوگ جو اس دنیا میں وفات پا چکے تھے ان کو عالم برزخ میں ملنے والے عذاب یا راحت دکھائی گئی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ الفجر ادا کر لیتے تو ہماری طرف رخ کر کے پوچھتے کہ کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ پس اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا کہہ دیتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں نے رات کو خواب دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے باہر نکال کر ارض مقدس پر لے گئے۔ پس ہم چلے یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا ہوا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے، وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے گل پھڑے میں داخل کر کے گل پھڑے کو گردن تک پھاڑ ڈالتا ہے، پھر اس کے دوسرے گل پھڑے کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے، پھر گل پھڑے جڑ جاتے ہیں، پھر کھڑا ہوا شخص بیٹھے کے ساتھ دوبارہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ رہا ہے، پتھر سر پر پڑنے کے بعد ایک طرف لڑک جاتا اور پتھر مارنے والا اس کو اٹھانے کے لیے جاتا، اور اس درمیان میں کہ وہ پھر واپس آئے سر پھر جڑ جاتا،
ویسا ہی ہوتا جیسا کہ پہلے تھا۔ اب پھر وہ پہلے کی طرح پتھر کو سر پر مارتا۔ یہ دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ اب ہم چلے اور تنور کی شکل کے نقب کے پاس آئے، اور اس نقب کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا وسیع تھا، اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ نقب کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ تیز ہوتی تو وہ اوپر اٹھتے اور پھر باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب ہلکی ہوتی تو نیچے واپس چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جو خون سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں ایک شخص کھڑا تھا، اور نہر کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ جب نہر والا شخص آگے بڑھتا اور باہر نکلنا چاہتا تو باہر والا اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اسے واپس اسی جگہ لوٹا دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ اب ہم چلے یہاں تک کہ ایک سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بچے تھے، اور درخت کے پاس ایک صاحب تھے جن کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ اسے بھڑکا رہے تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے چڑھا کر ایسے گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین گھر میں نے نہیں دیکھا، اور اس گھر میں بوڑھے جوان مرد، خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے اس گھر سے نکال کر ایک درخت پر چڑھا کر ایسے گھر میں لے گئے جو پہلے گھر سے زیادہ حسین و جمیل تھا، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے گھماتے رہے ہو، اب یہ بتاؤ کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سب کیا ہے؟ دونوں نے کہا بہتر۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اما الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب، کہ وہ جس کو آپ نے دیکھا اس کے گلپھڑے پھاڑے جا رہے تھے وہ کذاب تھا۔ یحدث بالکذبۃ فتحمل عنہ حتی تبلغ الافاق، وہ کذاب جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا اور لوگ اس کو لے کر اڑ جاتے تھے یہاں تک کہ ان کا چرچا ہر طرف ہو جاتا تھا۔ فیصنع بہ الی یوم القیامہ، اور جو کچھ آپ نے دیکھا وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والذی رأیتہ یشدخ رأسہ، اور جسے آپ نے دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا تھا، فرجل علمہ اللہ القرآن، یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا۔ فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار، لیکن وہ رات کو غافل سوتا رہتا اور دن میں اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ یفعل بہ الی یوم القیامہ، یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والذی رأیتہ فی الثقب فہم الزناہ، اور جن کو آپ نے نقب میں دیکھا وہ زناکار تھے۔ والذی رأیتہ فی النہر آکل الربا، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا۔ والشیخ فی اصل الشجرۃ ابراہیم علیہ السلام، اور وہ شیخ جو درخت کی جڑ کے پاس تھے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ والصبیان حولہ فاولاد الناس، اور جو بچے ان کے ارد گرد تھے وہ انسانوں کی اولاد تھے۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور جو آگ بھڑکا رہے تھے وہ مالک تھے داروغہ جہنم۔ والدار الاولی التي دخلت دار عامة المؤمنین، اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا۔ واما هذه الدار فدار الشهداء، اور یہ گھر یہ شہداء کے گھر ہیں۔ وانا جبریل وهذا میکائیل، اور میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ فرفع رأسک، سو آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ فرفعت رأسی، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ فإذا فوقی مثل السحاب، تو میں نے دیکھا اپنے سر کے اوپر بادل جیسی کوئی چیز۔ کہا ذاکا منزلک، انہوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہ بقی لک عمر لم تستکمل، ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جسے آپ نے مکمل نہیں کیا۔ فلو استکملت اتیت منزلک، جب آپ اسے پورا کر لیں گے اپنے مقام میں آ جائیں گے۔ یہ طویل روایت صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر آئی ہے۔ آپ الفاظ پہ غور کیجئے، فرشتوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، یعنی ابھی آپ دنیا میں اپنی زندگی کا حصہ گزار رہے ہیں، اور فرمایا کہ جب اسے پورا کر لیں گے تو اپنے مقام میں آ جائیں گے۔ اور وہ مقام کی طرف بتایا، آسمانوں کے اندر جنت الفردوس سے اوپر۔ اللہ اکبر، کتنے کھلے الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ انسان اپنی عمر اس دنیا میں پوری کر کے اس دنیا میں نہیں رہتا بلکہ آسمانوں میں اپنے مقام پر چلا جاتا ہے۔
یہی بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جائے، چاہے دنیا میں اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں، البتہ شہید ہے کہ وہ ہر بار دنیا کی طرف لوٹایا جاتا رہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے تاکہ وہ 10 مرتبہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو حدیث ابھی طویل بیان کی گئی ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی، اس حدیث میں نبی علیہ السلام کو شہداء دکھائے گئے۔ دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ شہداء جنتوں میں ہیں، اور اس حدیث میں شہداء کے گھر دکھاتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ شہداء کے گھر ہیں اور میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں، اور آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو ایک بادل سا دیکھا اور دونوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، جب اس کو پورا کر لیں گے تو اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کو وفات نہیں دی جاتی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے، یعنی انبیاء کا مقام وفات کے بعد جنت کے اندر ہے۔ اس حدیث میں بھی فرشتوں نے جب ان کا مقام دکھایا اور نبی علیہ السلام نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے کہا ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جسے آپ نے پورا نہیں کیا، جب آپ پورا کر لیں گے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ اور پھر بخاری کی وہ حدیث جو گزشتہ اقساط میں تفصیلاً بھی بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، اے میرے والد آپ اللہ کے بلاوے پر اس کے پاس چلے گئے، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، اے میرے والد آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے جو آپ کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت آتی ہے، باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ یہ زمینی قبر نہیں تھی بلکہ آسمانوں کا مقام تھا۔ اور جہاں دیگر لوگوں کے عذاب القبر کے متعلق پوچھا جب نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے، تو فرشتوں نے پھر سارا بتایا کہ جب جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے گلپھڑے پھاڑے جا رہے تھے وہ قذاب تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، لوگ اس بات کو لے اڑتے تھے یہاں تک کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو جاتا تھا۔ اور اہم بات کہ جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، راتوں ان سے غافل سوتا تھا، دن میں اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا۔ اب جو کچھ آپ نے دیکھا یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یعنی یہ وہ مقام ہے جس میں لوگ دنیا میں وفات پانے کے بعد داخل کیے جاتے ہیں اور انہیں وہ عذاب قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ جن کو نقب میں دیکھا وہ زناکار تھے اور جس کو نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا۔ اب دیکھیے دنیا میں زناکاروں کی علیحدہ علیحدہ قبریں ہوتی ہیں یا انہیں جلا دیا جاتا ہے جو بہت سارے مذاہب کے اندر، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں زناکار اکٹھے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سود خور کو ایک خونی نہر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ واضح ہوا کہ مرنے کے بعد عذاب یا راحت کا مقام یہ زمینی قبر نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ روحوں کو عالم برزخ میں ایک جسم جس کو ہم اصطلاحاً برزخی جسم کہہ دیتے ہیں وہ دیا جاتا ہے، اور روح اور اس عارضی جسم کے مجموعے پر راحت و عذاب کا یہ دور گزرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ہم اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے کہ مرنے کے بعد سوال و جواب کہاں ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔